ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہکذا رواہ الامام الہمام انس بن مالک فی بخاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 14 ستمبر 2020 آپ کی خدمت میں جامعہ دارالقرآن للبنات رشید آباد بکھر میں آپ کی خدمت میں مدرسے میں ایک وزٹ بھی کیا ہے اور چند گزارشات بھی عرض کرنی ہے۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم جس جگہ موجود ہیں یہاں الحمدللہ سینکڑوں بچیوں کو دین کی تعلیم مل رہی ہے۔ یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے اور آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی مجھ سے مخاطب ہیں اور آپ حضرات بھی میرے سامنے ہیں۔ میں انشاءاللہ گفتگو اس طرز پہ کروں گا کہ ہماری مائیں بہنیں بھی سمجھیں اور آپ بھی سمجھیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے دین اسلام کو نازل فرمایا ہے تو یہ دین صرف عورت کا یا دین صرف مرد کا نہیں ہے، بلکہ دین تمام انسانیت کا ہے۔ انسانیت میں مرد اور عورت یہ دونوں طبقے مل کے مکمل انسان کا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کرم، فضل، احسان، امتنان یہ کیا کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجنا تو تھا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس امت کی شان کو یوں بیان فرمایا، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کہ میں نے تمہیں چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے، تمہیں سلیکشن ہوئی ہے تمہاری، اس کے بعد تمہیں ایک وجود ملا ہے۔ تو ہم مرد ہوں یا عورت، ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے۔ یہ کوئی ہماری ریکویسٹ نہیں تھی، ہماری درخواست نہیں تھی، یہ خالصتاً اللہ کی عطا ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ وعدہ ہے کہ جب اللہ رب العزت عطا فرما دے، اس پر جس کو عطا ملے وہ شکر ادا کرے تو اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ کفران نعمت ناشکری کر دے تو رب العزت وہ نعمت کھینچ بھی لیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اگر تم نے شکر بجا لایا تو میں تمہاری اس نعمت میں زیادتی کر کے اس کو بڑھا دوں گا، اور اگر آپ نے کفران نعمت کیا اور نعمت کو ٹھکرا دیا تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم حضور پاک علیہ السلام کی امت میں ہیں، اس پر شکر ادا کریں گے، ہماری نیکیاں بڑھ جائیں گی، ہمارے رتبے بڑھ جائیں گے، ہمارے مقام بڑھ جائیں گے، ہمارے مرتبے اور حیثیتیں اللہ کے ہاں زیادہ ہو جائیں گی۔ تو ہر عورت اور ہر مرد اس بات کا اہتمام کرے کہ ہم اللہ کے سامنے شکر ادا کرنے والے بنیں۔ نمبر 2، ہم اپنے مرتبے کو پہچانیں۔ مرتبے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ عام طور پہ بندہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک اچھی جگہ رہوں، ایک اچھے گھر میں رہوں، ایک اچھے علاقے میں رہوں، ایک اچھی سوسائٹی میں رہوں،
اور یوں میں اپنی زندگی میں اچھے احوال کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاؤں. یہ بات اپنی جگہ بجا ضرور ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہدف یہ نہیں ہے، غرض یہ نہیں ہے، دنیا میں آنے کی ریزن یہ نہیں ہے. دنیا میں آنے کی وجہ قرآن کریم نے خود بیان کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنوں کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہمارا مقصد حیات، ہمارا دنیا میں آنا یہ اللہ کی عبادت کے لیے. اب آپ سوچیں گے، بلکہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ جب ہم دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں تو یہ جاب کرنا، یہ نوکری کرنا، یہ پیشہ کرنا، یہ اپنے کاروبار کرنا، معاملات کرنا، بیوی بچوں کو پالنا، اپنے پیٹ کو پالنا، تو یہ مقصد حیات نہیں ہے؟ تو اس کا تو ٹائم ہی نہیں بچے گا، ہم تو ساری زندگی عبادت ہی کرتے رہیں گے. اس کا جواب بہت آسان ہے. اگر ہم غور کریں تو عبادت کا مقصد صرف نماز نہیں ہے، عبادت کا مقصد صرف روزہ نہیں ہے، عبادت کا مقصد صرف حج اور زکوٰۃ نہیں ہے. عبادت ہر وہ چیز عبادت ہے جس میں بندہ اللہ رب العزت کو یاد کر کے اور حقوق کی پابندی کر کے وہ کرے. یہ عبادتیں ضرور ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس سے انکار نہیں ہے، یہ ہم کریں گے. نہیں کریں گے تو ہمارا معاوضہ ہوگا، ہماری گرفت ہوگی، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. لیکن اس کے ساتھ کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ اس نیت سے کرے کہ میں بھکاری نہ بنوں بلکہ دینے والا بنوں، لینے والا نہ بنوں. میرے ذمے میری اولاد ہے، اس کی پرورش کروں، میری بیوی بچے ہیں ان کی پرورش کروں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنوں. اور اگر میں صاحب زکوٰۃ ہوں تو زکوٰۃ ادا کروں، اور میں اس نیت سے خرچ کر رہا ہوں، اس نیت سے کاروبار کر رہا ہوں، تو یہ کاروبار بھی عبادت بن جائے گا. اگر کوئی آدمی دنیا میں رہتا ہے اور دنیا میں رہنا اپنے معاملات، حدود، احکام، حقوق کی پابندی کر کے وہ کاروبار میں ہے، معاشرت میں ہے، معاملات میں ہے، تو یہ تمام چیزیں عبادتیں ہیں. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب العزت سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے، یعنی اپنے احکام کی پابندی کے لیے تمہیں پیدا کیا. کاروبار میں اپنے احکام ہیں، زندگی میں اپنے احکام ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں اپنے احکام ہیں، نوکری اور جاب میں اللہ پاک کی طرف سے اپنے اپنے احکامات ہیں. اگر ہم ان احکامات کی پابندی کریں گے تو یہ ہماری نوکری، ہمارے کاروبار، ہمارا جاب، ہمارے معاملات عبادات میں تبدیل ہو جائیں گے. اور اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے کہ بندے کو اللہ رب العزت کے کام بھی کرتا پھرے اور وہ عبادت بھی ہو جائے. میں مثال دیتا ہوں تو آپ بات سمجھیں گے. آپ میں اور ہم بندہ، آپ میں اور ہم میں ہر بندہ، یہ رائٹ ہی ہے، ہم رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں. کوئی ہوگا جو لیفٹی ہوگا، بائیں ہاتھ سے کرے گا، لیکن زیادہ لوگ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں. ہم میں غلطی کیا ہے؟ ہم اس کو اپنی عادت سمجھتے ہیں کہ ہماری عادت ہے ہم دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، ہماری عادت ہے ہم دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں. بھائی ہماری عادت ہے، یہ نیچرلی ہے، بچپن سے ہے، مجھے ماں باپ نے سکھایا. نہیں، ہم نیت بدل لیں، ہم ارادہ بدل لیں، اپنی سوچ کو تبدیل کر لیں کہ میں دائیں ہاتھ سے اس لیے کھاتی یا کھاتا ہوں، میں دائیں ہاتھ سے اس لیے لکھتی یا لکھتا ہوں، میں دائیں ہاتھ سے اس لیے پانی پیتی یا پانی پیتا ہوں کہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اب پانی پیتے رہیں گے، کھانا کھاتے رہیں گے اور دائیں ہاتھ سے لکھتے رہیں گے، وہ ہماری عبادت میں کنورٹ ہو جائے گا. اسی طرح کوئی بندہ ہے، وہ سونا چاہتا ہے تو یہ نہ کہے میں تھکا ہوا ہوں سو رہا ہوں، تھکاوٹ تو ویسے ہی سونے میں دور ہو جائے گی. یہ نیت کر لے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے تھے حضور آرام فرماتے تھے، میں آرام کر رہا ہوں، مجھے راحت تو ملے گی لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر سو رہا ہوں. تو اس کا سونا بھی عبادت بن جائے گا. کیوں؟ اس کی نیت بدل گئی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، توجہ رکھنا. جب ہم نیتیں ٹھیک کریں گے پھر ہمیں اجر ملے گا. ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والوں نے آواز دی ہے، بندہ بیٹھا ہے، بھائی دروازہ کھٹکا، بیٹا جاؤ. اب یہ بندہ دروازے پہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ کوئی مہمان ہوگا، میں اس کا اکرام کروں گا، اسے پانی پلاؤں گا، گرمیوں کے دن اسے ٹھنڈا پیش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آئے کی تو قدر کی ہے، چاہے کافر کیوں نہ آ جائے گھر کے دروازے پہ، مسلمان تو دور، لیکن یہ دروازے پہ گیا تو اسے کوئی ایک منحوس شکل ملی ہے جو 100% اس کا مخالف تھا، دین میں، دنیا میں، سب کچھ کے، اور اس نے کوئی لڑائی بڑائی کرنی تھی.
وہ جو ہوا ہوا، لیکن اس کو اس جانے پر قدم اٹھانے پر بھی ثواب ملے گا. کیوں؟ اس کی نیت ٹھیک تھی، اس کی نیت ٹھیک ہے. حدیث پاک میں ہے نا، تعصب کی جنگ لڑنے والا، عصبیت، علاقائیت، لسانیت، زبان کی جنگ لڑنے والا جس میں دین شامل نہ ہو، خالصتاً ذاتیات ہو، فرمایا ایسا آدمی جب لڑے گا کسی سے، جس کو قتل کرے گا اور جو قتل ہوگا، یہ دونوں جہنمی ہیں. ذرا حدیث پاک سمجھیں، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، مرنے والا اور مارنے والا دونوں جہنمی ہیں. سوال اٹھتا ہے، مارنے والا تو تب جہنمی ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اپنی باؤنڈری سے باہر آ رہا ہے، حدود سے تجاوز کر رہا ہے، لیکن جو مر رہا ہے وہ تو مظلوم ہے. اس کو جہنمی کیوں کہا گیا ہے اس موقع پر؟ تو ہمیں ایک بات سمجھ آئے گی، اس کو اس لیے جہنمی کہا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے، لیکن داؤ ایک کا چل گیا، دوسرے کا داؤ نہیں چلا. دونوں کی اپنی نیتیں ہیں، اپنی نیتوں کی وجہ سے عذاب بھگتیں گے. اس کو مزید آسان کرو تو شاید میری مائیں بہنیں بھی سمجھ جائیں. مجھ سے ایک بار ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا مولانا اللہ عادل ہے، اللہ انصاف کرتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل اللہ انصاف کرتے ہیں، اللہ کے ہاں تو ہے ہی انصاف. انہوں نے کہا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، مسلمان 100 سال کی زندگی گزار کے مر گیا، جنت جائے گا؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں کب تک؟ میں نے کہا مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہی ہے، قرآن حدیث میں ہے. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، خالدن فیہا آیت ہے. ایک کافر ہے 100 سال کی زندگی کفر میں گزار کے کفر پہ مر گیا، اللہ محفوظ رکھے، تو یہ جہنمی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں کب تک؟ میں نے کہا ہمیشہ، خالدن فیہا قرآن کریم میں. تو کہتے ہیں میں سوال کرتا ہوں. میں نے کہا جی کرے. کہتے ہیں اس نے 100 سال نیکیاں کی ہیں تو یہ 100 سال جنت میں رہتا نا، اور اس نے 100 سال گناہ کیے تو 100 سال عذاب میں رہتا. یہ کیا انصاف ہوا؟ مسلمان نیکی کرے 100 سال ہمیشہ کے لیے جنت ہے، کافر برائی کرے 100 سال ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو جتنی اس نے برائی کی تھی اتنی ہی اس کو سزا ملتی، اس نے جتنی اچھائی کی تھی اس کو اتنی ہی سزا ملتی، اتنی جزا ملتی. میں نے کہا آپ کی سوال کا زاویہ تصویر کا ایک رخ دکھا رہا ہے. آپ کہیں گے موبائل سفید ہے، میں فوراً ادھر پھروں گا تو آپ کہیں گے موبائل کالی ہے. یہ اسکرین ہے اور یہ اس کی بیک اسکرین ہے، تو فرق ہو گیا. تو تصویر کا ایک رخ نہ دیکھیں، تصویر کے دونوں رخ دیکھیں. کوئی کہہ سکتا ہے موبائل کالی ہے یہ سائڈ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے سفید ہے یہ سائڈ ہے. جو دونوں رخ دیکھے گا وہ کہے گا آدھی کالی آدھی سفید ہے. بات پوری ہوگی نا. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے بھی تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، آپ نے صرف عمر میں اس کی نیکی، عمر میں اس کی برائی اور اس کے اوپر جزا اور سزا دیکھی اور آپ پریشان ہو گئے. آپ تصویر کے دونوں رخ دیکھیں. قرآن کریم ہمیں کچھ سمجھا اور بتا رہا ہے. وہ کیا سمجھا بتا رہا ہے؟ فرمایا جو آدمی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن کریم سورۃ زلزال پارہ نمبر 30 فیصلہ کر رہا ہے. جو آدمی دنیا میں کوئی اچھائی کرے گا یا برائی کرے گا، وہ ذرہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ اس کی جزا اور سزا جہنم میں یا جنت میں دیکھ لے گا. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آیت ہے. تو میں نے کہا اس سے سمجھو، جو مسلمان 100 سال پر فوت ہوا ہے، اس کی نیت تھی کہ میری یہ زندگی 1000 سال بھی ہوگی نا، اللہ کی اطاعت میں گزار دوں گا، رب العزت کی نیکی پہ گزار دوں گا، دین پہ گزاروں گا، ایمان پہ گزاروں گا، رسول اللہ کی غلامی پہ گزاروں گا. کہتے جی ہاں. اور میں نے کہا جو کافر 100 سال پہ مرا ہے، اس کی نیت تھی مجھے 1000 سال بھی زندگی ملے، میں رب کی نافرمانی پہ گزاروں گا، رسول اللہ کی غداری پہ گزاروں گا، شریعت کے خلاف گزاروں گا، اللہ کی نافرمانی پہ گزاروں گا. اس کی نیت یہ تھی. اس کی نیت اچھی تھی، ہمیشہ کے لیے جنت ملی. اس کی نیت بری تھی، ہمیشہ کے لیے دوزخ ملی. انما الاعمال بالنیات کہہ کر ہمیں حضور پاک نے بات سمجھا دی. یہ ہماری نیتیں ہیں، یہ ہمارے معاملات ہیں، یہ ہمارے طے کردہ ارادے ہیں. تو اس سے خود ہم اندازہ لگا لیں کہ ہم جو کام کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، ہمارے معاملات کہاں تک ہیں. ہم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے، ایک ایک موقع کا حساب دینا ہے، ایک ایک وقت کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. یوں نہیں ہے کہ یہ گھنٹہ گزر رہا ہے، منٹ گزر رہا ہے، دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، آج گزر رہے ہیں. جی نہیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم پاکستان اور ہندوستان کے مشترکہ بڑے ہیں نا، ہندوستانی بھی آج علامہ اقبال کو سلام پیش کرتے ہیں.
ٹھیک ہے مصور پاکستان ہے، تم نے پاکستان کا نقشہ پیش فرمایا، لیکن پاکستان کے قیام سے پہلے علامہ محمد اقبال کی وفات ہے، انہوں نے پاکستان کو اپنی آنکھوں سے بنتا تو نہیں دیکھا نا، انہوں نے تو تحریک پیش کی تھی. یہی وجہ ہے آپ باؤنڈری آف دا پاکستان اینڈ ہندوستان، یہ سیالکوٹ بارڈر پہ چلے جائیں، یہ ہماری باؤنڈری ہے اور یہ انڈیا کی باؤنڈری ہے. ادھر بھی علامہ اقبال کا شعر لکھا ہوا ہے، ادھر بھی علامہ اقبال کا شعر لکھا ہوا ہے. تو میں تو سمجھانے کے لیے علامہ اقبال کو پیش کرتا ہوں کہ ہم برصغیر پاک و ہند کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ان کے الفاظ پہ تو انقلاب آیا ہے. تو یہ سمجھے نا، وہ کہتے ہیں گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. کیا مانا؟ یعنی چھوٹے چھوٹے جو وقت ہمارے چل رہے ہیں، اس میں عمر جا رہی ہے، وقت جا رہا ہے، اس کی قدر کریں اور اللہ کے سامنے متوجہ ہو جائیں. میں مثال دے رہا ہوں، توجہ رکھنا. یہ آج 14 ستمبر 2020 ہے، 4:44 ہو رہے ہیں، 4:44 پیر کا دن ہے. قیامت آ سکتی ہے، یہ لمحہ دوبارہ لوٹ سکتا ہے؟ جی نہیں. وقت وہ گھوڑا ہے جس کو آگے سے پکڑنا پڑتا ہے، پیچھے سے نہیں یہ پکڑ دیتا. تو ہمیں اپنے اوقات کو اپنی نیات کے مطابق صحیح کرنا ہوگا، پھر جا کر بات بنے گی. وہ عورت ہو یا مرد ہو، من ذکر و انثی، قرآن کریم نے نیکی کے معاملے پہ کوئی فرق نہیں رکھا. ہاں فرق رکھے ہیں تو وہ نیکی میں وہ چیزیں جس میں جسمانی نیکی شامل ہے، مرد عورت میں فرق ہے. جس میں روحانی نیکی شامل ہے اس میں مرد عورت میں فرق کوئی نہیں. ایمان مرد عورت نے ایک جیسا لانا ہے، نیکی مرد عورت نے ایک جیسی کرنی ہے، اطاعت اللہ کی مرد عورت نے ایک جیسی کرنی ہے. اگر مرد پہ زکوٰۃ فرض ہے اور عورت پہ فرض ہے تو دونوں نے ایک جیسی ادا کرنی ہے. میرے دوستو، کیوں؟ یہ مالی عبادتیں تو یہ ایک جیسی ہیں، لیکن اگر جسمانی عبادتیں تو وہاں عورت اور مرد میں فرق ہے. جسمانی عبادات میں بہت فرق ہے عورت اور مرد میں. نماز کو اٹھا لیں، ہم پورا مہینہ نماز پڑھ سکتے ہیں، خاتون پورا مہینہ نماز پڑھ سکتی ہیں. فرق ہو گیا نا، جسمانی عبادت ہے، وہ پورا مہینہ نماز، اس کے اوپر کچھ وہ مخصوص دن ہے جن دنوں میں اس نے نماز اللہ نے معاف کر دی اس پر. آپ روزہ اٹھا لیں، ہم رمضان کے پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، عورت پورا مہینہ روزے نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے قانون موجود ہے، اتنے دن سے روزے نہیں رکھنے، اللہ نے اس پر روزہ معاف کر دیا ہے. اسی طرح آپ کو اور ہمارا حج ہے، یہ بھی جسمانی عبادت ہے. جسمانی عبادت میں عورت کے اوپر جو حج ہے وہ علیحدہ ہے. آپ کے اور ہمارے احرام میں معاملہ کچھ اور ہے، عورت کا احرام اسی کپڑوں کو کہا گیا ہے. آپ نے اور میں نے طواف میں رمل کرنا ہے، پہلے 3 چکروں میں ہم نے یوں بازو اکڑا کر چلنا ہے. کیوں؟ جب صحابہ کرام حج اور عمرے کے لیے آتے تھے تو کافر اوپر بیٹھے ہوتے، کہتے یہ کمزور ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں. احرام میں دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر پر روب ڈالنے کے لیے آپ یوں اکڑ کے چلو. عین کعبۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ کی موجودگی، رسول اللہ کی موجودگی میں حکم دیا گیا کفار کے مقابلے میں اکڑ کے چلنا مرد کے لیے پہلے 3 چکروں میں جائز ہے، بلکہ مسنون ہے. آج بھی ہم ویسے چلتے ہیں، لیکن عورت طواف میں یوں رمل نہیں کرتی. آپ اور میں جائیں گے صفا مروہ میں، اللہ آپ ہم تمام دوستوں کو لے جائے. جب بندہ صفا مروہ میں جاتا ہے تو اس میں بعض جگہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں میلین اخضرین، وہاں تھوڑا دوڑ کے چلنا پڑتا ہے، بھاگنا نہیں پڑتا، تھوڑی سی اپنی چال کو سری اور تیز کرنا پڑتا ہے. لیکن عورت ادھر بھی احترام سے چلتی ہے. کیوں؟ وہ جسمانی عبادت ہے. تو جسمانی عبادت میں عورت اور مرد کے اندر تو فرق ہے، لیکن مالی عبادتیں تو ہماری ایک جیسی ہیں. تو قرآن اس میں فرق نہیں کرتا، اس لیے ہمیں سوچ بچار کر کے یہ کام کرنے پڑیں گے. اور میری مائیں بہنیں مخاطب ہیں، میں ایک بات ان سے کرتا ہوں اور ایک بات اپنے مرد بھائیوں سے بھی کرتا ہوں. ابھی مجھے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ پردے کے متعلق بھی چند باتیں کریں. میں حیران ہوں، آج ہم اس زمانے میں آ گئے ہیں جس زمانے میں دین اسلام کی اہمیت ہمیں سمجھانا پڑتی ہے، حالانکہ ہمیں خود سمجھنی چاہیے. آج پردے کے معاملے میں عجیب قسم کے اعتراضات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ چہرے کا تو نہیں ہوتا، پردہ تو دل کا ہے. میں نے ایک بندے سے کہا کھانا بھی دل کا ہوتا ہے، کھانا بھی اسے نہ کھایا کہا کھانا تو منہ کا ہے. تو میں نے کہا پردہ بھی منہ کا ہے. عجیب بات ہے، کیسے پردہ دل کا ہوتا ہے؟ بھائی حیا دل میں ہوتا ہے. ایک بندے نے کہا یہ تو دوسرے کو مجبور کرنا ہے، وہ پردے کی طرح بو بن کے بیٹھی رہے. میں نے کہا یہ تو مادر پدر آزاد معاشرہ انگریزوں کا ہے، آپ اس معاشرے میں لے جانا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں تو پردے کا یہ ترتیب ہے کہ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا حضور پاک علیہ السلام کی چوتھی اور چہیتی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا کا جب جنازہ اٹھا ہے، علی میرا جنازہ رات کو اٹھے، اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. ہمارے ہاں تو پردے کی ترتیبیں یہ ہیں. میرے دوستو کیسا معاملہ، کیسی باتیں ہو رہی ہیں. اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں،
اندھے سے بھی اسلام میں خاتون کا پردہ ہے اگر وہ نامحرم ہے تو، اندھے سے بھی۔ اور میں کائنات کی مقدس ترین ہستیوں کی بات لانے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں ہے، صحیح 66 موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حرم، حضور کی 2 عزتیں، حضور پاک علیہ السلام کی 2 بیویاں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، وہ تشریف لاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا احتجبا منہ، آپ اس سے پردہ فرما لیں۔ بیویاں پردہ کرنے کے لیے اٹھنے لگی تو ایک سوال بھی کر دیا کہ یا رسول اللہ حکم کی تعمیل تو ہے لیکن کیا وہ اندھا نہیں ہے، وہ نابینا نہیں ہے، اسے تو نظر نہیں آتا؟ مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا اور جواب بھی مل جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا افعمی ابان انتما لستما تبصرانی، اللہ اکبر۔ یہ کسی عالم سے جا کر اس کا عربی میں ترجمہ کرا لیں تو بندے کو اس لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ایک غیرت نظر آتی ہے۔ فرمایا افعمی ابان، تم 2 بھی اندھی ہو، آپ کو بھی نظر نہیں آتا؟ انتما لستما تبصرانی، تم دونوں بھی نہیں دیکھ رہی؟ کہ جی ہم تو دیکھ رہی ہیں۔ کہ احتجبا منہ، اس سے پردہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے یہ آنے والا صحابی کون ہے؟ جس کا نام عبداللہ ہے، ابن ام مکتوم ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے یہ پاکیزہ ہے۔ سورۃ عبس وتولی میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے اور نابینا کہہ کر ذکر کیا ہے۔ ایک بار یہ اللہ کے رسول کے دربار میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے جو بڑے بڑے تھے۔ حضور پاک یہ چاہتے تھے ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں۔ حضرت عبداللہ آنکھوں سے نابینا تھے، انہیں نہیں پتا، یا رسول اللہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ان کو نہیں سمجھ آئی کہ کوئی خاص میٹنگ چل رہی ہے حضور علیہ السلام کی۔ انہوں نے کچھ ٹائم بعد پھر پوچھا یا رسول اللہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ غصے سے ارشاد فرمایا نا تو بس یہ دل میں رونا شروع ہوا، اوہ مجھ سے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، کیا ہو کر بیٹھا میں کیا کر بیٹھا؟ اللہ پاک نے آیت اتاری، فرمایا عبس وتولی، اے میرے پیارے آپ نے اس سے غصہ فرمایا، وتولی اس سے منہ مبارک کو پھیرا، ان جاءہ الاعمی، یہ نابینا آپ کے پاس آیا ہے، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ ان پر توجہ دے رہے ہیں، وہ تو پاکیزہ نہیں ہے، وہ تو کفار ہیں، یہ تو پاکیزہ ہونے کے لیے آیا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اسے بلایا، آ جاؤ بیٹا جو مسئلہ پوچھنا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ ایسا پاکیزہ صحابی ہے اور یہ وہ بندہ ہے۔ کئی موقعوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے ہیں نا مدینہ کی زندگی میں، پیچھے مسجد نبوی کا امام اور خطیب بنانا پڑتا کہ اگر جمعہ ہوگا تو وہ جمعہ پڑھائے گا اور باقی نمازوں کے دن ہوں گے تو وہ نمازیں پڑھائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو تو جہاد میں ساتھ نہ لے جاتے، قرآن کریم نے انہیں اجازت دی ہے، معذور ہے، خصوصی افراد میں شامل ہیں، تو حضور علیہ السلام انہیں اپنا نائب امام بنا کر، نائب خطیب بنا کر مسجد نبوی ان کے حوالے کر جاتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہے۔ اس سے پردہ اللہ کے رسول کن کو کرا رہے؟ جن کے لیے قرآن کریم کہتا ہے، یہ جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ نبی کی بیویوں تم میں جو تقوی دار ہے، اللہ تقوی دار بیویوں جو تم تقوی اختیار کر رہی ہو، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک اعمال کر رہی ہو، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ میں اللہ تم امہات المؤمنین سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں ایک نیکی کا بدلہ ڈبل دوں گا۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا جب جنت میں آؤ گی میں نے تمہاری مہمان کی اکرامی کے لیے بہت خاص رزق تیار کر رکھا ہے۔ یہ بیویاں رسول اللہ کی ہیں، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس نابینا سے پردہ کر لو۔ تو پردے کا تو اتنا اہتمام ہے اور ہمارے یہاں کسی قسم کا اہتمام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک رواج چلتا ہے، ناراض نہ ہونا، ہم سب معاشرے میں شریک ہیں، اور رواج کیا ہے؟ ہم نے ان سے پردے اتروائے ہوئے ہیں۔ کوئی میری اتھارٹی ہے، کوئی میرا اختیار ہے کہ میں اپنی بیوی کا پردہ جس سے رکھوانا چاہوں، جس سے اتارنا چاہوں، یہ میرا اختیار نہیں ہے، میرے رب کا اختیار ہے۔ ہاں میں وہ اختیار سنا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، اظہار کر کے دکھا سکتا ہوں، میرا اختیار نہیں ہے کہ اس سے پردہ کراؤں گا، اس سے نہیں۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں شادی کے بعد جو خاوند کو اپنی بیوی پر حقوق حاصل ہوتے ہیں ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ جس سے پردہ کرائے اور جس سے نہ کرائے۔ جی نہیں، لوگ سمجھتے ہیں بچی پیدا ہونے اور بالغ ہونے کے بعد باپ کو یہ حق ہے کہ وہ جس سے پردہ کرائے جس سے نہ کرائے۔ جی نہیں، یہ اللہ نے پہلے بتا دیا ہے کس سے پردہ ہے کس سے نہیں ہے۔
बाप और खामद का इसमें कोई इख्तियार का दखल अमल नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। इसकी मिसाल तो ऐसे है, कोई कहे बस मैंने वुजू कर लिया, अब सुबह की 1 रकात पढ़ूं या 4 पढ़ूं या 6 पढ़ूं या 8 पढ़ूं, मेरी मर्जी है। हम कहेंगे वुजू करना तेरी जिम्मेदारी, नमाज की रखते कितनी है वो मेरे अल्लाह ने वाज़े की हुई है, तेरा इख्तियार नहीं चलेगा। कोई तेरी बच्ची पैदा हुई है या बीवी आई है, इससे किससे पर्दा कराना है किससे नहीं कराना, इसमें तेरा कोई अमल दखल नहीं है, वो अल्लाह ने पहले बता दिया। हर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, व पूरी तरतीब चौथे पारे का आखिरी सफा उठाए, रब्बुल इज्जत ने पूरी तरतीब दे दी। किस किस से पर्दा है आप अवाम है, मैं आपको एक लाइन में समझाया देता हूं, आप उसको हर जगह अप्लाई कर लें तो बस फाइनल हो जाएगा कि इस पे लागू होता है या इस पे नहीं होता। हर उस शख्स से औरत का पर्दा है जिससे निकाह हो सकता है, ये फाइनल है। हर उस शख्स से खातून का पर्दा है जिससे निकाह हो सकता है। ये इख्तियार अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखा है, खामद और बाप को नहीं दिया, भाई और मां को नहीं दिया, ये अपने पास है। हम लोग अजीब हैं। एक जगह एक बात हुई और खामद बीवी की लड़ाई हुई और उसके ससुर और उसकी समधी तक बात गई, तो मसला मेरे पास आया और मैंने पूछा जी बात क्या है। ये हमारी बेटी इसके साथ ब्याह हुई है और ये हमारी बेटी को उसके कजनों के साथ नहीं मिलने देता। मैंने खामद से पूछा जी क्यों, उसने कहा जी इसलिए नहीं मिलने देता, मेरी बीवी है, मेरा अख्तियार है, मैं जिससे मिलाऊं या जिससे नहीं मिलाऊं। मैंने कहा तुम दोनों गलत हो। कहते वो क्यों? मैंने कहा जो कह रहा है नहीं मिलाने देता वो मेरे पास शिकायत लाया है ससुर बन के, ये भी गलत है, और जो खामद कह रहा है जिससे मिलाऊं जिससे न मिलाऊं ये जुमला भी गलत है। और कजन से तो वैसे ही पर्दा है, कजन से तो निकाह हो सकता है, वो तो वैसे ही पर्दा है, खामद की अख्तियार नहीं है। वो खामद की गलती ये है कि उसने बात तो ठीक करी है लेकिन मंसूब अपनी तरफ कर दी है। वो कहता नहीं अल्लाह को हुक्म है, और वालिद तो वैसे ही गलत है जो कहते हैं क्यों नहीं मिलने देता। याद रखो मैं एक जुमला इससे बढ़ के कह रहा हूं, बहुत से लोग इस बात को बाज़ औक़ात हजम भी नहीं कर पाते। हमारे फुक़हा ने यह मसला लिखा है फ़िक़्ह की कुतुब में कि हर उस औरत का उस औरत से पर्दा है जो औरत फाहिशा हो और जो औरत शरीफ हो। फाहिशा औरत, जिस्म फिरोश औरत, अगर वो उस मुआशरे में आए जिस मुआशरे में खातून खाना है, खातून खाना घर रहने वाली औरत है, अहले खाना है, शरीफ घर में बैठने वाली बापर्दा बीवी का, बापर्दा माँ और बहन और बेटी का, उस फाहिशा औरत से पर्दा है जो मर्दों को मुंह लगाती है। इस्लाम तो इस हद तक बात करता है, इसमें कोई मर्द और कोई औरत का कोई अमल दखल नहीं है, ये अल्लाह ने पहले फैसला फरमा दिया। आपके घर में कोई बच्चा किस उम्र तक आ सकता है, इसमें बालिग नाबालिग होने को क्या आप चेक करते फिरेंगे? हमारे पास कौन सा थर्मामीटर है? वो बच्चा कहते मैं नाबालिग हूं, वो बच्चा कहते मैं बालिग हूं। मैं उसका माँ बाप तो नहीं हूं कि मैंने उसको देखा हुआ है गुस्ल करता है या नहीं करता, हमें क्या पता है? इस्लाम ने बहुत आसान उसूल दिया है, सही बुखारी में है। उस वक्त उस बच्चे का घर में पर्दा करा दे जब उसको औरत और मर्द के मामलात में इंटरफेयर समझ आने लगे, जब इंटरेस्ट से समझ आने लगे ना भाई ये शादी होती है, ये मर्द होता है, ये औरत होते है, बीवी है, इतनी समझ बूझ आ जाए ना तो उसका पर्दा करा दिया जाए। ऐसे बच्चों को अल्लाह के रसूल अपने घर में भी नहीं भेजते थे। एक बच्चे को हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया एक बच्चा बुलाओ, बाज़ औक़ात घर में काम होते हैं, मेरे घर में बच्चा जाए काम करके आ जाए। हजरत बिलाल एक मुहन्नस को लाए, शीमेल जिसकी कोई मर्दानगी नहीं है, था बच्चा, उसे बुलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन उससे एक औरत के मुताल्लिक एक बात सुन ली, हिया तुक़बिलु बिअरबइन व तुदबिरु बिसमानिन, ये उलमा से पूछ लेना। ये जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में गया ना, जिसमें इंटरफेयर से कुछ समझ आ रहा था कि ये अब औरत मर्द के मामलात में समझ बूझ रखता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल आज के बाद ये घर नहीं जाएगा, इसका पर्दा हो गया। मैं शीमेल की बात कर रहा हूं जिसमें मर्दानगी भी नहीं है। वो किसी औरत के आने जाने पे बच्चा था ना, यूं तबसरा कर रहा था, बचगाने में किया, कोई गुनाह में नहीं किया, लेकिन उस तबसरे में से भी अल्लाह के रसूल ने पर्दा करा दिया है। तो इससे खुद अंदाजा लगा ले। और हम क्या समझते हैं? मैं बाज़ों का हैरान होता हूं, अपनी बीवी को अपने देवर के साथ, अपने भाई के साथ कहते हैं जा तो उसे घर छोड़ के आ जा। ये शरीयत में जायज़ नहीं है, किसी किस्म का जायज़ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा भाई कोई गलतकार और बंदा है, कोई मेरा भाई गुनाहगार है, कोई मेरा भाई खताकार है और मुझे उस पर शक है। जी नहीं, कुरान करीम ने कह दिया जिससे निकाह हो सकता है उससे पर्दा है।
میں ایک جملہ کہوں آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے. میں نے کبھی اپنی چچی کی شکل نہیں دیکھی، کبھی اپنی ممانی کی شکل نہیں دیکھی. میں نے چچی اور ممانی سے پردہ کیا ہے، کیونکہ اسلام میں چچی اور ممانی سے پردہ ہے. چاچا دنیا سے اڑ جائے چچی سے نکاح ہو سکتا ہے، ماما دنیا سے اڑ جائے مامی سے نکاح ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں فائنل ہے بات. تو اسلام نے پردے اس حد تک بتائے ہیں. بھائیوں نے مجھے کہا نا پردے کی بات کرنا، میں دل میں ہنسا. میں نے کہا جب میں پردے کی بات کروں گا تو پھر یہ کہیں گے سختیاں سنا رہا ہے، لیکن کہا مجھے آپ نہیں ہے. جب آپ نے کہا تو مسئلہ تو میں نے پورا سنانا ہے، کوئی ادھورا تو نہیں سنانا. میرے دوستو پردے کا اسلام میں بہت بڑا اثر ہے. نظر شیطان کے ظاہر بجھے ہوئے تیروں میں ایک تیر ہے. جہاں نظر جاتی ہے وہاں دل جاتا ہے، جہاں دل جاتا ہے وہاں حالات کو تو پتہ چلتے ہیں، جہاں حالات پتہ چلے وہاں معاملات پتہ چلتے ہیں، اور جہاں معاملات آ جائے نا پھر وہاں سے معاشرت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے اپنی آنکھ کو قابو رکھیں. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، اگر بھائی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے نا، خیر ہے اپنے سسرال میں بیوی کو وہاں بھیج دو، شک کی بات نہیں ہے بھائی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایمان والا بھی تو پردہ کرتا تھا نا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی پردہ کرتے تھے نا عورتوں سے. اس کا کیا معنی ہے؟ ان کے ایمان میں کوئی کمی تھی؟ علماء لکھتے ہیں یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے نا، یہ تنہائی میں جو مرد جو عورت کو پڑھانے بیٹھتا ہے، جی اس کا ماسٹر ہے، اس کا استاد ہے، اس کا ٹویٹر ہے، اس کو پڑھا رہا ہے، یہ بات بھی غلط ہے. کہا رابعہ بصریہ جیسی اسٹوڈنٹ ہو اور حسن بصری جیسا ٹیچر ہو، اور جو پڑھ رہے ہوں وہ اللہ کی کتاب ہو، اور جس جگہ پڑھ رہے ہوں وہ بیت اللہ ہو، پھر بھی جائز نہیں ہے. کتاب اللہ پڑھ رہا ہو، بیت اللہ میں بیٹھا ہو، ولی اللہ پڑھا رہا ہو اور ولیہ پڑھ رہی ہو کا پھر بھی جائز نہیں ہے. باقی معاملے تو اپنی جگہ. تو میرے دوستو اسی لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے 100%. آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے گھر میں دیواریں آ جائیں گی. یہ بھی میں حل کرتا جاؤں. مثلا کسی بچے نے شادی کی ہے تو اس نے کہا جی میں تو شرعی پردہ کروں گا، یا عورت نے کہا کہ شرعی پردہ کرے گی. تو آج کل کیا کہتے ہیں، انہاں تو رولے پا دیتے ہیں گارج، ان کی وجہ سے کندیاں آ گئی ہیں صاحب، دیواریں آ گئی ہیں. ہمارے گھر میں کوئی دیوار نہیں آتی. میں آپ کو پردے کی ترتیب سمجھا دیتا ہوں. اگر گھر بڑا ہے تو آپ علیحدہ کر لیں. علیحدہ نہیں کر سکتے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو پردہ وہاں بھی ہو سکتا ہے. بہو کا، بھابھی کا اپنے دیور سے پردہ کیا ہے، دوپٹہ بڑا رکھے، علیحدگی میں اپنے دیور سے بیٹھ کے گپ شپ نہ لگائے. وہ آیا ہے، یہ ادھر گئی ہے، یہ ادھر گیا، ایک دوسرے کے سامنے سے گزر گئے ہیں، اس نے چادر یا اپنی وہ دوپٹے روبٹے کو منہ پر کیا ہوا ہے چھوٹا موٹا، تو ٹھیک ہو گیا. علیحدگی میں نہ بیٹھے ان سے. آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم بھی چلے گا اور آپ کا پردہ بھی چلے گا. جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اتنا ہی ہوگا نا. آپ نے جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے، آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم کو توڑنا نہیں ہے، تو پردے کا اہتمام کر کے رہے. تو میرے دوستو اس طرح رہا جا سکتا ہے. خامد کا بھانجا، خامد کا بھتیجا، یہ اس کی بیوی کے لیے غیر محرم ہے، نامحرم ہے، اس سے اس کا پردہ ہے. میری شادی ہوئی تو میری ایک بڑی ہمشیرہ، میری باجی مجھے کہنے لگی کہ مامی کو دیکھنے کے لیے میرے بیٹے کب جائیں گے. وہ میری بہن الحمدللہ زندہ سلامت ہے، میری ان سے اچھی بھلی قرآن کریم کی تفسیر پہ گپ شپ ہوتی ہے. وہ ہم سے بڑی ہے اور میرے ابو سے انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر پہلے پڑھی ہے. تو میں نے اپنی بہن کو کہا کہ مجھے ایک آیت کا مطلب سمجھا دو، پھر جا کر ملا دینا. اس نے واقعی سمجھا کہ کوئی آیت پوچھتا ہے. تو میں نے یہ حرمت علیکم، اس میں لفظ ہے وبنات الاخت، وبنات الاخت، وبنات الاخت، پوری ترتیب ہے. میں نے یہ لاتے لاتے جہاں بھانجے کا ذکر تھا نا، میں نے کہا اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے. اس کو سمجھ آ گیا کہ کہنا کیا چاہتا ہے. کہ اس کا معنی ہے مومانی سے بھانجے کا پردہ ہے. میں نے کہا آپ بھیجو گی؟ تو مجھے مذاق میں کہنے لگی نا یہ آیت میرے واسطے لگتی ہے، یہ آیت میرے لیے اتری ہے. میں نے کہا اگر تم مسلمان ہے تو تیرے لیے اتری ہے، تیرا فتویٰ بہت سخت ہوتا ہے. میں نے کہا فتویٰ میرا تھوڑی ہے، یہ اللہ کا ہے. ہماری تو کوئی لڑائیاں نہیں ہوئی، ہماری تو کوئی معاملات خراب نہیں ہوئے. کیوں؟ دین کی وجہ سے. تو میرے دوستو دینداری کی بنیاد پہ پردہ داری کو رواج دیں، کریں گے نا انشاءاللہ. میری باتوں پہ ناراض نہ ہونا، ناراض ہونا ہے تو ان مسائل پہ ہونا جو لکھے ہوئے ہیں. میں نے تو پڑھ کے سنائے ہیں، بتائے ہیں، سمجھائے ہیں. میں نے کوئی مسئلے بنائے نہیں ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا مولوی مسئلے سخت بناتے ہیں. کہا بیٹا ایک لفظ بدل دے، بناتے نہیں ہیں بتاتے ہیں. مولوی مسئلے سخت بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. تو اسی لیے چھوڑیں چلنا، بچوں کا کام ہے چلنا.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा हैं उलमा, तो ये मसला बनाते नहीं है, मसला बताते हैं। तो मैं भी आपके सामने मसला बता रहा हूँ। अब कोई माने या न माने, हमने कोई स्टिकली नहीं मनवाना कि डंडा उठा के मनवाना है, हमारे जिम्मे है बताना। कुरान करीम में लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पे कोई कंट्रोलर नहीं बैठे कि हर सूरत करो, हम बताएंगे। जो मानेगा जी ठीक है, नहीं मानेगा जी ठीक है, इल्ला मन तवल्ला व कफर। मेरे दोस्तों, तो हमें मुआशरे में वैसे रहना होगा जैसे हमें कुरान और हदीस का हुक्म है। और मैं इस समाअत करने वाली इस्लामी बहनों में से जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, उनको अपने खावंद की इज़्ज़त और एहतराम को मालूज़ खातिर रखने के लिए एक दो जुमले बताता हूँ, सुने। शादी से पहले आपके ऊपर हक आपके वालिद का था, और शादी के बाद आपके ऊपर सबसे ज़्यादा हक आपके खावंद का। आज जो मुआशरे में तलाक का रुझान बढ़ा है ना, जिसकी वजह से घर बर्बाद हुए और उजड़े, उसमें मर्द अगर जिम्मेदार है ना, औरत बराबर की जिम्मेदार है, ये बात याद रखें। बस मर्द में ये बेसब्री है कि वो औरत की चलती हुई जबान पे सब्र नहीं कर सकता। अगर मर्द औरत की चलती हुई जबान पे सब्र कर ले तो घर नहीं टूटता। क्यों? औरत के पास है ये जबान, वो ही चलाएगी, तो आप सब्र ही कर ले, सुनना शुरू कर दें। क्या होता है? नहीं, मेरे सामने नहीं बोले जी, नहीं, वह फिल ख़िसाम गैरु मुबीन। कुरान कहते हैं औरत का मादा है, वो जुमला समझा नहीं सकती, छोटी बात को लंबी करके बताती है। फिल ख़िसाम गैरु मुबीन का झगड़े में वो वाज़ेह बात नहीं करेगी, ले तो लाल करके इधर उधर लिपट लुपट के बात करेगी, आपको गुस्सा आएगा, इस गुस्से को काबू कर ले। कुरान करीम खुद कह रहा है आपका घर बच जाएगा। ये मर्द की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो इसके साथ चल नहीं सकता। लेकिन औरत का भी मसला है, वो क्या है? आप थोड़ा सब्र करके जबान चलाएं ना, चलाना है तो थोड़े टाइम पे चलाएं। मैं मिसाल देता हूँ, खामद घर आया है ना, घर का बटन खराब है, बल्ब फ्यूज हो गया है, और ये मसला है, और ये चीज़ ख़त्म है, वो चीज़ ख़त्म है। आते ही आप अपने खामद को न कहें ये ख़त्म हो गया है, ये बीमार है, ये मसला है, ये मसला है। पहले वो आया है तो उससे पानी तो पूछो, उसको पसीना तो साफ करने दो, 4-5 मिनट उससे मिजाज को ठंडा तो होने दो। बाहर की झंझट से निकल के तुम्हारे पास आया है, उसको थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद 20 काम बताना उसने तुम्हारे कर लेने। मैं गलत कह रहा हूँ? आप लोग तजर्बा रखते हैं, आते ही बंदा आके ये मुसीबत है, वो मुसीबत, तू ही मेरे वास्ते मुसीबत है। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिजाज में लेकर चलना पड़ेगा। वो कहते हैं एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स आया अपनी बीवी की शिकायत लगाने के लिए। यूं आके दरवाजा खटखटाया उस बुजुर्ग का। जब खटखटाया ना दरवाजा, तो उस बुजुर्ग के घर से उसकी बीवी और ये खामद, ये दोनों आपस में लड़ने की आवाज बाहर आ रही थी। वो डर के मारे भाग गया कि इनके घर में लड़ाई हो रही है, कहीं मेरा मसला खराब ना हो जाए। इतने बुजुर्ग बाहर आए तो दौड़ रहे, इधर आओ। वो आ गया, क्यों आए थे? उसने कहा जी वैसे ज़ियारत के लिए आया था। कहा नहीं, बता बात क्या है। उन्होंने कहा हज़रत जेड़ा रोला तुम्हारे घर है वही मेरे घर है, जो मसला आपके घर है। मैं कहा क्या हुआ? कहा मेरी बीवी मेरे सामने ज़ुबान चलाती है, और मेरी बीवी ये करती है और वो करती है, ऐसे कहती है, ऐसे कहती है। मैं अब्बू के घर में तो ऐसे खुश थी, तेरे घर में आके मुसीबत में पड़ गई, तेरे घर में तो आज तक मैंने खैर देखी ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो वो फरमाने लगे कि ठंडे दिमाग से मेरी एक दो बातें समझ। क्या? क्या हर बंदे को 2-4-5 चीज़ों की नीड और ज़रूरत होती है। उसे बावर्ची चाहिए जो उसके लिए खाना पकाए, उसे धोबी चाहिए जो कपड़े धोए, उसे खादिम चाहिए जो घर की सफाई वगैरह करे। कहा जी हाँ। कहा उसे एक रखवाला चाहिए जो उसकी औलाद की निगरानी करे। कहा जी हाँ। कहा बीवी यही चारों काम फ्री ऑफ कास्ट करती है, वो आपकी बावर्ची भी है, आपकी धोबी भी है, आपकी सर्वेंट और खादिम भी है, और आपकी वाइफ भी है, और आपके बच्चों की निगरान भी है। वो सर्वेंट है नहीं, मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, बीवी घर की मलका होती है। तो कहा ये सारे काम वो आपकी कर रही है, तो ये 4-5-6 काम तुझे फ्री ऑफ कास्ट मिल रहे हैं, तो एक उसकी जबान ही है ना, वो चलाती है उसके सामने, तू ही ठीक हो जा, सुनते रहे, वो भी ठीक हो जाएगी। ये बात अगर कोई बंदा कहता है ना कि मैं अपनी बीवी को सीधा कर दूंगा, ये अल्लाह के कुरान को हाजिर करके मैं जुमला कहता हूं, वो गलत कहता है। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसके टेढ़ेपन से फायदा उठाओ और इसके साथ चलो, और अगर तुम इसे सीधा करोगे तो तोड़ बैठोगे। ये रसूलुल्लाह का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को सीधा कर दिया, तो वो झूठ बोलता है, और या वो वाकई जालिम बन चुका है और इसके जुल्म के सामने वो बेचारी चुप है। दो में से एक बात है। यूं नहीं है, यूं चलता रहेगा घर के मामले। इसलिए हमें मामलात में कुछ समझौता जो बंदा होना चाहिए।
ہمیشہ آپ اس حد تک جائیں کہ ریٹرن اگر ہونا پڑے اور ڈرالنگ پوزیشن پہ آنا پڑے تو آپ آ سکیں. باہر کی لڑائیاں اور ہوتی ہیں، گھر کے معاملات اور ہوتے ہیں. تو اسی لیے میں نے مردوں سے بھی کچھ بات کی اور خواتین سے بھی. اور آخر میں مدرسے کے لیے بھی ایک دو جملے کہتا ہوں. یہ جو ہمارے حافظ صاحب کا مدرسہ ہے، حافظ محمد طیب نا، جی بھائی طیب مجھے فرما رہے تھے کہ ماشاءاللہ ان کی گھر والی عالمہ وہ پڑھاتی ہیں. تو آپ جتنے محلے والے ہیں اور جتنے سننے والیاں ہیں یہ سارے اس مدرسے سے فائدہ اٹھائیں. ہمیں چاہیے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. تعاون کا معنی چندہ نہیں ہوتا، ڈونیشن نہیں ہوتا. تعاون کا معنی اپنی بچی کو پڑھانا بھی تو ہوتا ہے نا، اپنے چھوٹے بچوں کو بھیجنا بھی تو ہوتا ہے نا. تو ایک عورت کا پڑھ جانا ایک خاندان کا پڑھ جانا ہے. یاد رکھیں، ایک مرد پڑھے گا تو ایک گھر پڑھا لکھا بنے گا، ایک خاتون پڑھے گی تو ایک خاندان پڑھا لکھا بنے گا. آپ نے اور ہم نے جو ماں کی گود میں بیٹھ کے سبق یاد کیے ہیں نا، وہ ہمیں اسکول یاد نہیں کرا سکے. جو ہم نے ماؤں سے سمجھا ہے نا، ان کی گود میں، ہماری ماں کی گود ہماری پہلی یونیورسٹی ہے نا، ہماری ماں کی گود ہمارا پہلا اسکول اور مدرسہ ہے، ہمارا پہلا ٹیوشن سینٹر ہے. وہ ماں ہماری دوست بھی ہوتی ہے، ہماری ماں بھی ہوتی ہے، ہماری استاد بھی ہوتی ہے، ہماری تربیت کرنے والی مربیہ بھی ہوتی ہے. جو ہم نے ماں سے سمجھا وہ ہمیں آج تک پتہ ہے. تو اسی لیے ہمیں آج کی بچی کو پڑھانا ہوگا تاکہ کل کی ماں سدھر جائے، کل کا معاشرہ سدھر جائے. ہمیں اس کو کچھ معاملات دیکھنے ہوں گے. تو اہل محلہ کے لیے خوشخبری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس علاقے میں کوئی مدرسہ ہو دین کا، مکتب ہو جہاں اللہ اللہ ہوتا ہو، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں جاتی ہوں. قال اللہ کا معنی اللہ نے فرمایا، قال الرسول کا معنی رسول اللہ نے فرمایا، یہ باتیں وہاں چلتی ہوں، تو وہ گھر ایسے ہے جیسے آسمان سے رحمتیں اس کے اوپر برس رہی ہوں اور اس کا نور ہر جگہ بٹ رہا ہو. تو اس کو اپنے لیے بہتر سمجھیں. اس دارالقرآن میں اپنی بچیوں کو بھیجیں. میں پرسوں ایک گھر میں بات کر رہا تھا، میں نے وہاں اس گھر کے بڑے سے کہا کہ میں نے کہا آپ اپنی بچی کو یہاں پڑھنے بھیجیں فلاں مدرسے میں. انہوں نے کہا نا میری بچی کچھ عرصے سے ماشاءاللہ جاب لیس ہیں اور گھر میں فارغ ہوتی ہیں، تو آپ کوئی اچھی کتابیں دے دیں وہ جو گھر میں پڑھے. میں نے کہا کتابیں تو دے دوں گا لیکن خود پڑھنا اور کسی کی زیر نگرانی پڑھنے میں بہت فرق ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ قریبی مدرسہ ہے وہاں اپنی بچی کو بھیج دیں. تو انہوں نے ایک دن گھر میں بات کی تو مجھے کہنے لگے کہ میری بچی کہتی ہے میں نے ایم اے کر لیا ہے، اب پڑھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. میں نے کہا اپنی بچی سے کہہ دیں کہ تو نے ایم اے نہیں کیا، ایم اے پاس نہیں ہے، ایم اے پاس ہے. کیوں؟ جو بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو علم کی قدر ہوتی ہے کہ کچھ علم مجھے مزید مل جائے. میں نے کہا ہم نے بھی تو پی ایچ ڈی لیول تک پڑھ لیا ہے اور میں ایکول ٹو پی ایچ ڈی کی کلاسز لے کے پڑھاتا ہوں تخصص کی. اب بھی مجھے کچھ پتہ چلے نا کہ ہمارا اسٹوڈنٹ فلاں علوم جانتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، میں اس کے دروازے پہ پڑھنے کے لیے جاؤں گا، مجھے تو کوئی شرم نہیں. تو سیکھنے کے لیے جانا چاہیے، دین کے علوم سمجھے، دین کی باتیں سمجھے، دین کے معاملات سمجھے. اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں. بعض اوقات معلوم تک بھی نہیں ہوتا کہ یہ یوں کیسے ہوا. شادی پر بات ہو رہی تھی کہ بچی کی شادی کس عمر میں کریں. تو میں نے کہا آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کرتے ہیں نا، چھوٹی عمر میں رواج دیں. بالغ ہونے کے بعد چھوٹی عمر میں رواج دیں، اتنی بڑی عمریں نہ کیا کریں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی دلیل. میں نے کہا حضرت اماں آمنہ اور حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ان کی شادی کتنی عمر میں ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. میں نے کہا افسوس یہ ہے کہ ہم نے معاشرتی علوم اور پاک اسٹڈی تو پڑھ لیا ہے، ہم نے ڈبل میتھ اسٹیٹ اور انگلش کی بکس تو پڑھ لی ہیں، اور ہم نے فزکس کیمسٹری کو حفظ کر کے ہم نے آپ کے ذہن میں بٹھا لیا ہے یہ فادر آف کیمسٹری ہے، یہ فادر آف سائنس ہے، یہ فادر آف میڈیکل ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن ہمیں دین کی باتیں نہیں پتہ. حضرت عبداللہ کی عمر 18 برس تھی اور حضرت آمنہ کی عمر 17 برس تھی. ہماری رسول اللہ کی والدین کی عمریں یہ ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کے والد نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا نا. حضور علیہ السلام اپنی ماں مبارک کے پیٹ میں تھے جب حضرت عبداللہ فوت ہوئے ہیں. ان کی عمر 18 سال تھی، 19ویں برس میں چل رہے تھے. حضور کے والد محترم اور رسول اللہ کی والدہ مکرمہ کی عمر 24 سال تھی وفات کے وقت، جب حضور کی عمر 6 سال تھی. اور ہمارے یہاں 24 سال تو شادی کی عمریں ہوتی ہیں. تو اس لیے چھوٹی عمر میں رواج دے. خاوند کے گھر میں اس کی حیا کی آنکھ جا کے کھلے. تو میرے دوستو اس میں معاشرے میں بگاڑ نہیں رہتا. آج معاشرے میں بگاڑ کی وجہ، آج بچوں کے والدین کے کہنا نہ ماننے کی وجہ ہم لوگ خود ہیں. ہم نے ایسے ماحول کریٹ کیے ہیں. اس دن مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹوں کو رشتے کے لیے کچھ خاتون کی ضرورت ہے تو آپ کہیں دیکھیں. تو میں نے کہا آپ نے اپنی بیٹیوں کو چھوٹی عمر میں اور وقت بر وقت شادی کے لیے ارادے رکھے ہوتے نا
تو آج آپ کی بیٹوں کو بھی ملتے. ہم اپنی بچیوں کے لیے تو کیا سے کیا معاملہ دیکھتے ہیں اور بچوں کے لیے کچھ اور دیکھتے ہیں. تو یوں نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ایک آنکھ سے دیکھنا چاہیے. سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں, ڈبل نظر نہ ہو. مثلا ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, میں ایک بات کرتا ہوں, جب کوئی خاتون اپنی بہو کے معاملے میں اور اپنی بیٹی کے معاملے میں فرق کرے گی نا, تو ظاہری بات ہے پھر ناانصافی آئے گی. اگر ہم چاہتے ہیں میری بیٹی دوسرے کے گھر میں جا کے خوش رہے نا, تو جو دوسرے کی بیٹی میرے گھر میں آئی ہوئی ہے اور بہو بنی ہوئی ہے, میں اس کو خوش رکھوں. جب میں اسے خوش رکھوں گا تو وہ بھی خوش رہے گی. کیسے؟ ایک خاتون کسی کے گھر آئی اور آ کر پوچھا, سناؤ شادی کی ہے تو نے اپنے بیٹے کی, بہو لائی ہے تو اپنے گھر میں, کیسا ماحول چل رہا ہے؟ اس نے کہا مصیبت پہ گئی ہے پرنا کے پتر دی. کیا مصیبت پڑ گئی؟ کہا ساری کی ساری اس نے میرے اپنے بچے کی محبتیں کھینچ لی ہے, بس میرا بچہ رن مرید بن گیا ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, سارے پیسے ان کی تلی ترقی کھڑوتے ہیں, مجھے کچھ نہیں دیتا, ایک ایک چیز اپنی ماں بیوی کو دے رہا. یہ مانگ رہی. تھوڑا سا وقت گزرا اور اس خاتون نے پوچھا آپ کی بیٹی کی شادی بھی تو ہوئی تھی, آپ نے بیٹی بیٹے کی اکٹھی شادی کی, وہ کیسے جا رہی؟ بہت اچھا گھر جا رہا ماشاء اللہ, اس کا میاں میری بیوی بیٹی کی سب کچھ مانتا ہے. تو یہ یہاں بھی کہہ دو نا. تو ہمیں ایک طرح دیکھنا چاہیے. میں آخری بات کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. میرے پاس ایک دن ایک مسئلہ آیا تو ایک بہو اپنی ساس سے لڑ رہی تھی, میں نے ان کا راضی نامہ کرایا. راضی نامے جو میں نے بات کی ہے نا وہ بات آپ کو سمجھاتا ہوں. میں نے اس بہو کو بہت سی باتیں سمجھائی لیکن اس کے پلے نہ پڑی. ایک بات اسے سمجھ آئی, پھر مجھے سمجھ آیا کہ عورتوں کے مجمع میں یہ بات کرنی چاہیے. میں نے اسے کہا بیٹا ایک بات ذہن میں رکھ, ہے آج کی بہو کل کی ساس ہے. نہیں سمجھے؟ آج کی بہو کل کی ساس ہے. آج جس گھر میں تم بہو بن کے گئی ہو نا, اور اپنی ساس کے ساتھ اپنے خاوند کی ماں کے ساتھ جو رویہ رکھ رہی ہو نا, کل تیرا بیٹا ہوگا تو بھی اپنے گھر میں بہو لائے گی, وہ اسی طرح کر کے تجھ سے بدلے لے گی. جیسے کرنی ویسے بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. یوں نہیں ہو سکتا کہ میں آلو بوؤں اور کریلے کاٹوں, یوں نہیں ہو سکتا. میں نے آلو بوئے ہیں تو آلو ملیں گے, کریلے بوئے ہیں تو کریلے کاٹوں گا. میں زیادتیوں والے کام کرتا پھروں اور میں اچھائیوں کی امید رکھوں, یوں نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بہو نے کتنے سال بہو بننا ہے؟ 20 سال, 25 سال, 30 سال, اس کے بعد یہ ساس بن جائے گی. 20 سال 100 سال لکھ دے راسن یہ دہاڑے نیوڑے پوسن. اس لیے ہمیں تھوڑا معاملے کو سمجھنا چاہیے. تو میری مائیں بہنیں آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائی ہیں دین کی خدمت کے لیے. اپنے آپ کو پیش کریں, اپنی اولادوں کو پیش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. آج ہر بندے کے پاس موبائل ہے جیب میں, ہماری ماؤں بہنوں کے پاس بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہوں گا اس کا استعمال ایسے کرو کہ کل اللہ کو جواب دے سکو. بس یہ ذہن میں رکھنا. کہیں آپ رات کو تنہائی میں یا دن کو اکیلے پن میں اس کا استعمال ایسا نہ کر بیٹھیں جس میں اللہ کو جواب دینا پڑے تو نہ دے سکے بندہ. کیوں؟ حدیث پاک میں ہے جو مجمع میں اچھی باتیں کرتا ہے اور تنہائی میں گناہ کرتا ہے, کل قیامت کے دن آئے گا تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی تو اللہ اڑا دے گا کہ تو لوگوں میں تو ٹھیک تھا اور تنہائی میں گناہ کے کام کرتا تھا. تو یہ جو موبائل ہے نا, اس میں بھی تنہائی کے کام میں کیا معاملہ ہے اور خلوت و جلوت کیسی ہے, اسی لیے ایک جیسا رکھیں اور استعمال بالکل ٹھیک رکھیں. سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں آپ لوگ, فیس بک استعمال کرتے ہیں, ٹویٹر استعمال کرتے ہیں, گوگل, یوٹیوب, اس میں اہل حق کے پیجز کو لائک کریں. جو استعمال نہیں کرتے تو بہت اچھا ہے, لیکن جو کرتے ہیں نا وہ بروں کے بجائے اہل حق کو دیکھیں, اہل حق کے پیجز کو لائک کریں, اہل حق کی باتوں کو. یہ ہماری گفتگو براہ راست نشر ہو رہی ہے, پوری دنیا میں جاری. آپ فیس بک پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں, آپ کو ہمارا پیج ملے گا, اس پر ہماری روزانہ کے بیانات ہیں. یوٹیوب پر آپ میرا نام مفتی عبدالواحد قریشی تحریر کریں, آپ کو ہمارا چینل ملے گا, اس پر مستقل طور پہ ہماری باتیں روزانہ نشر ہوتی ہیں. آپ ان کو آگے شیئر کریں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ لوگوں کو نیٹ پر لگاتے ہو, میں نے کہا نہیں. کہتے پھر آپ نے لنک کیوں بتائے ہیں؟ میں نے کہا حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تبلیغی جماعت عورتوں کی شروع فرمائی نا, تو کسی نے کہا آپ نے عورتوں گھروں سے نکال دیا ہے. انہوں نے فرمایا نہیں, عورتیں گھر سے پہلے نکلی تھیں. میں نے کہا ہے بازار نہ جاؤ, اللہ والوں کے پاس آؤ. تو میں نے کہا لوگ ویسے ہی نیٹ استعمال کرتے تھے, میرے کہنے پہ نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں گانے اور فلمیں نہ دیکھو, اہل حق کو دیکھو. میں نے بھی روش بدلی ہے. اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.